الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی ادب اور احترام کے لائق بزرگان محترم اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم نے رمضان کے 22 روزے مکمل کر لیے اور آج ہم رمضان کی 23ویں تاخیرات گزار رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اعمال کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، تربیت کا مہینہ اور تقوی کے حاصل کرنے کا مہینہ بنا کر ہم کو دیا۔ یہ مہینہ دراصل عبادتوں کی کثرتوں کا ہے، نیکیوں میں جستجو کا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعتوں میں تھکانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک عمل ہم سب کے لیے تربیت کا سامان ہے، اور یہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قسم کی عبادتوں کو جمع کر دیا، اور ہر عبادت اپنے اندر ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ اس مہینے میں روزے اللہ تعالیٰ نے رکھے، روزوں سے انسان کو نفس کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی شکل میں راتوں کا قیام رکھ دیا۔ راتوں کے قیام سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کا عمومی ماحول اپنے بندوں کو عطا کیا۔ اس سے لوگوں کے اندر غمخواری، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا مادہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مہینہ بنایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے آدمی کا ہر لمحہ ذکر بن جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کر کر آدمی اپنے دل کو رقیق کرتا ہے، اور دل کے اندر ایک قسم کی کیفیات پیدا ہوتی۔ اور اخیر عشرے کی سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے اعتکاف بھی دے دیا۔ اعتکاف میں بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی چاہت کا طلبگار ہوں، میں آپ کی محبت کا طلبگار ہوں، اور میں اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کے دربار میں آ کر پڑا ہوا ہوں۔ گویا بندے کی جانب سے عاجزی، فروتنی، درماندگی اور اپنی تواضع اور انکساری کا خوب مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خصوصی انعام کے طور پر اس مبارک مہینے کے آخر کی تاخیراتوں میں شب قدر دے دی، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔
جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کوئی بندہ اگر شب قدر کی ایک رات میں عبادت کر لے تو گویا اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب یوں میں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہے، آپ حضرات نے بیشتر دفعہ سن رکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، یاد دہانی مقصود ہے۔ شاید اس حدیث کو مجھ سے اچھے انداز میں آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا، کسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 500 سال تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس نے اللہ اللہ کر کر زندگی گزار دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وہ بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھا کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اس عورت پر، آپ اس کی تسلی کے لیے اس کے قریب گئے اور آپ نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرا 350 سال کا چھوٹا بچہ مر چکا ہے۔ میرا چھوٹا لڑکا جس کی عمر 350 سال تھی، ابھی اس نے دنیا ہی کیا دیکھی تھی، عمر ہی کیا تھی اس کی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی غم میں رو رہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا سے کہا کہ اماں 350 سال کا بچہ مرا اور آپ کہہ رہی ہو کہ ابھی عمر ہی کیا تھی۔ اخیر زمانے میں ایک ایسی امت آنے والی ہے جس امت کی عمریں 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اوسط عمر ان کی 60-70 سال ہوگی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اچھا ایسا بھی ہوگا، اگر اس زمانے میں میں ہوتی تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کر کر اپنی زندگی نکال دیتی۔ 60-70 سال کی عمر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر امتی ما بین 60 و 70 سنہ، کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے۔ اگر کسی آدمی کو 70 سال سے زیادہ کی عمر مل جائے تو یوں سمجھ لے کہ وہ آدمی پچھلی امتوں کی باقیات میں سے ہے، پچھلی امتوں کی یادگار میں سے۔ اور ویسے بھی آدمی کو 60 سال 70 سال کے بعد کہاں صحت باقی رہتی ہے۔ آج کل جوانی میں عجیب عجیب حالتیں دیکھنے میں آ رہی ہے، نوجوانوں کی صحت، نوجوانوں کی طبیعتیں جس انداز پر چل پڑی ہے، گرچہ ہم لوگ الزام غذاؤں کو دیتے ہیں کہ صاحب آج کی غذاؤں میں کہاں کا دم، لیکن آج کے دور میں جو صحت مند بوڑھے لوگ ہیں وہ لوگ بھی تو آج ہی کی غذا کھا رہے ہیں نا۔ ابھی حضرت مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم نے، ہم دل سے قدردان ہیں حضرت مولانا کے، ان کی صلاحیتوں کے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہو جو آپ کو دن میں 5 نمازیں مولانا کے پیچھے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ قدر کر لیجئے مولانا کی، ورنہ ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ لوگ بڑے عجیب ہیں ہمارے پاس، چیزیں جب تک ہوتی ہے قدر نہیں کرتے، نعمتوں کے زائل ہونے کے بعد لوگوں کو ہوش آتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کر آدمی کو جوانی کا احساس ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد آدمی کو صحت کا احساس ہوتا ہے، غریبی میں جا کر آدمی کو اپنی دولت کے صحیح استعمال کا ہوش آتا ہے۔ بڑھاپے میں ہوش آیا تو کیا آیا، سب کچھ کھو کر سمجھ آئی تو کیا آئی۔ اب افسوس کے ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ۔ مٹپلی کے قریب میں ایک بڑا شہر ہے، اس شہر میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، بڑا کثیر مسلم آبادی والا علاقہ ہے، 2-3 مسجدیں ہیں ایک محلے کے اندر، جیسا آپ کے گاجر پیٹ میں ہے اطراف میں۔ اس مسجد میں ہمارے ایک دوست تھے امام، بڑے مجاہد آدمی تھے، ختم نبوت کے لیے ان کی بڑی قربانیاں، باطل فرقوں کے خلاف ان کے غیر معمولی کارنامے،
جب تک تھے کمیٹی والوں کو، محلے والوں کو احساس نہیں تھا، الرجی تھی، ہتھیلیاں کھجاتے تھے سب کے کہ کس طریقے سے امام صاحب کا پتہ کاٹنا۔ آپ حیرت کریں گے بدتمیزی کی انتہا، ایک دفعہ ایک شرابی کو کھلا پلا کر مولانا کے اوپر اٹیک کروایا گیا تھا۔ بیچارہ باہر کا مولوی، جھارکھنڈ کا، اس کا مقام پر کوئی ہے نہیں، کمینے پنے کی بھی اگر انتہا کرنا تھا تو ایسی ذلیل انتہا۔ پھر اس کے بعد 3 گھنٹے تک پورے محلے میں تماشے چلتے رہے۔ جس نے مولانا کے اوپر ظلم کیا تھا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، اور وہ دن چل رہے تھے۔ اس سے 1 مہینہ پہلے وہیں پر باضابطہ ایک حافظ قرآن جو ایک مسجد میں 17 سال سے خدمت انجام دے رہے تھے، باضابطہ ان کا مرڈر ہوا تھا۔ روڈ پر ایک آدمی نے چاقو سے حملہ کر کر ان کے معصوم بچے کے سامنے امام صاحب کا مرڈر کیا تھا۔ اب یہ بیچارہ باہر سے آیا ہوا امام جس کا کوئی قصور نہیں، جس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ کسی کی چمچہ گیری نہیں کرتا، کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا، کسی کے تلوے نہیں چاٹتا، وہ حق بات کرتا ہے، حق کی فہمائش میں لگا ہوا ہے۔ اب ایسے آدمی کے ساتھ میں ایسی شرارت ہوئی، پورا محلہ تماشے دیکھتا رہا، کچھ نہیں کیا۔ وہ گھبرائے ہوئے مجھے فون کیے۔ میرے ساتھ ہمارے علاقے کے کانگریس کے لیڈر ہے، ابھی ساتھ میں ہے میرے، میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے فوری اس وقت جگتیال میں ایک میڈم تھی ASP میڈم، ان کو فون کیا تو باضابطہ 4-5 پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ وہ میڈم وہاں پر پہنچی اور اس کے گھر میں گھس کر اس کا گلا پکڑ کر اس کو مارتے ہوئے وہاں سے نکالنے لگائی اسے۔ تو پھر اس کے بعد پورے محلے والوں کو ہوش آیا کہ مولانا اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر عالم پہنچا ہوا ہی رہتا، اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو الگ بات ہے۔ جلوہ نہیں دکھاتے اپنا، کبھی کبھی جلوہ دکھا دیے تو لوگوں کو چل لگتا کہ انہوں اتنے پہنچے ہوئے۔ وہ بھائی دین کا خادم ہے، وہ اللہ کے دین کا خادم ہے، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا پریشان کرنے کے لیے، لیکن عبدالمعید شامزی تو اپنے دوستوں کو ایسا چھوڑنے والا نہیں نا۔ دور 40 کلومیٹر رہ کر بھی الحمدللہ اللہ کی مدد ہوئی۔ تو پھر کہنے کا منشا یہ ہے، وہ بندہ جب تک تھا زبردست کام چلا۔ 12 خواتین کے تعلیمی سنٹر چلتے تھے جس میں 450 سے زائد بچیاں، ہر عمر کی خواتین دین سیکھتی تھی۔ بچوں کا منظم مکتب چلتا تھا۔ مولانا کا دل توڑے، مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا چھوڑ دو جگہ کو، ضرورت نہیں ہے۔ کسان کی عادت ہوتی ہے کہ جو زمین بنجر ہو جاتی ہے اور کسان کے جسم کا پسینہ چوسنے کے باوجود جو زمین کسان کو صحیح پیداوار نہیں دیتی تو کسان اپنی جگہ بدل لیتا ہے، دوسری زرخیز زمین کے اندر وہ اپنی محنت کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اس کو ملتا ہے۔ تو میں نے مولانا سے کہا کہ دین کی خدمت کرنا ہے، عزت نفس کا سودا نہیں کرنا ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے اور میرا مزاج بھی یہی۔ میں نے ان کو وہ جگہ چھڑا دیا، دوسری ایک جگہ پر عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی مولوی آدمی ہے، آپ کعبۃ اللہ کا امام بناؤ تب بھی خدمت کریں گے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں کسی کی چمچہ گیری سے، چاپلوسی سے مطلب نہیں۔ بقیہ یہ ہے کہ لوگ جو دیتے ہیں کیا ملتا ہے اس سے، اماموں کی جو تنخواہیں ہیں کیا ملتا ہے اس سے؟ اونٹ جلتا نہیں، پیراں اڑتے نہیں، کہاوت مشہور ہے۔ آج کل اماموں کی جو تنخواہیں ہیں، کیا معیار ہے تنخواہوں کا؟ کیا معیار ہے تنخواہوں کا؟ ابھی ایک بڑی شخصیت جس نے دین کے لیے لوگوں کو دور دور تک دین پہنچانے کے لیے جس نے اپنی زندگی کے پچھلے 25 سال کھپا دیے، مولانا صاحب اتنی خدمت کی ہے انہوں نے، لوگوں نے ان کی ناقدری کی، وہ جگہ چھوڑ دیے۔ اب حال حال میں رمضان کے دوسرے تیسرے روزے میں اس کمیٹی کے ایک ذمہ دار آ کر مجھ سے کہنے لگے، پورے محلے کے لوگ اب دوبارہ وہ مولانا کو یاد کر رہے ہیں، پورے محلے کے لوگ یاد کر رہے ہیں کہ وہی مولانا اچھے تھے۔ میں بولا جب تک وہ مولانا تھے پورے محلے کی عقل کہاں چرنے گئی تھی؟
تو بہرحال اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی قدر کیا کیجیے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مسلمانوں کی بربادی اور مسلمانوں کی آبادی کے فیصلے یہ ممبر اور یہ محرابوں سے ہوتے ہیں. اس ممبر پر جو ٹھہرا ہوا ہے آپ کا خطیب، آپ کو راہ راست پر لانے والا، اور اس محراب کے اندر جو آپ کا امام بنا کر پڑھا رہا ہے، آپ اس کو جیسا ریسپیکٹ، جیسی عزت دیں گے، اللہ آپ کو ویسا نوازیں گے. اور اگر آپ اس کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھیں گے، آج آپ کو خود معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کتنے گھٹیا بنے ہوئے. میں آپ کو یاد دلاؤں، 1970 میں یہاں سے انڈیا سے جو حاجی جاتے تھے، سعودی عربیہ کے لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں تھا، حاجیوں کو لوٹتے تھے وہ لوگ. ایسا نہیں کہ وہ لوگ چور تھے، ڈکیت تھے، ان کی مجبوری تھی. اپنا پیٹ چلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ان کو کچھ نہیں ہوتا تو بیچارے راہ زن بن کر حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے وہ لوگ. لیکن آج پورے انڈیا سے، انڈیا کے ہر ضلع کے ہر علاقے سے لوگ جاتے ہیں سعودی عربیہ کما کر اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 50 سال میں اتنا چینج کیسے آ گیا؟ چینج اس وجہ سے آیا کہ سعودی عربیہ کے جو بادشاہ تھے کنگ فہد، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کے امام کی تنخواہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. انہوں نے اماموں کو ایسا رسپیکٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کیسی شان و شوکت سے نوازا ان. حالات بدلنے میں 10 12 15 20 سال نہیں لگتے، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو فقیر بھی پھر پوری دنیا کو کھلانے والے بنتے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ سعودی عربیہ کی جاتی ہے. دنیا کے 56 ممالک میں پورے 55 مسلم ممالک کو، اور دنیا کے نقشے پر جو 204 ممالک ہے، جتنے بھی غریب ممالک ہے، ہر جگہ سعودی عربیہ سے خیرات جاتی. کل تک حاجیوں کو لوٹ کر کھانے والے آج پوری دنیا والوں کو کھلانے والے بنے. کیوں؟ اماموں کو ایسا نوازتے ہیں. یہاں امام کو 200-500 روپے زیادہ دے دیے جائے یا تنخواہ میں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا جائے تو کمیٹی کے لوگوں کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا امام 500-1000 روپے زیادہ کھا کر کروڑ پتی بن جائے گا. اور وہاں اماموں کو مارکیٹ میں جو نئی کار آئی، ایک آدمی آ کر کار گفٹ کرتا ہے، کوئی آ کر اس کو گھر گفٹ کرتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے ایسے مکانات بنا کر اماموں کو گفٹ کرتے ہیں. اور وہ لوگ تو شوقین ہیں عطروں کے، قیمتی سے قیمتی عطروں کے عادی. ایسا مہنگا عطر جو ہندوستان میں اس کی قیمت 30-40-50 ہزار روپے تولہ سے کم نہیں رہتی، آ کے اماموں کے ہاتھ میں عطروں کے شیشیاں پکڑاتے ہیں، گفٹ دے رہے. اللہ نواز رہے ہیں. اگر آپ بھی دینے والے بنے اللہ آپ کو بھی نوازیں گے، ورنہ یور چوائس، آپ کی مرضی. اگر آپ اپنے آپ کو 2-4 روم کا کمرہ، 2-4 روم کا گھر اور 100-150 گز کا مکان، اگر بہت کچھ ہو گیا تو ایک آدھ آلٹو قسم کی کار، اگر اور کچھ ہو گیا تو گھر کے اندر اے سی فٹ کر لے کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اتنی ہی ہے، دنیا کی نعمتیں اتنی ہی ہیں، تو پھر آپ کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اونچی سوچ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے علماء سے بیشتر دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا رہا تھا. بڑھیا نے کہا کہ اگر میں اس آخری زمانے میں ہوتی جس زمانے کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال ہے، تو میں درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کر کر اپنی زندگی گزار دیتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جب یہ چیزیں دیکھی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کل قیامت میں کیسا ہوگا؟ ہماری عمریں کم، 60 سال کی عمر میں 15-20 سال تو بچپنا چلے گیا. 24 گھنٹے کے دن میں اگر کوئی آدمی روزانہ 8 گھنٹے سوئے گا تو زندگی کا ایک حصہ سونے میں چلا جا رہا ہے. 60 سال میں ایک حصہ یعنی 20 سال سونے میں چلے گئے، 15 سال بچپنے کے چلے گئے، 35 سال ہو گئے. بچے کتنے سال؟ 25 سال. اب یہ 25 سالوں میں انسان کو بیماریوں کا سامنا، محنت مزدوری بھی کرنا ہے، ذمہ داریاں ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں. انسان ایک سماجی حیوان ہے، انسان ایک سوشل لائف گزارنے والا ہے، تو اس کے بھی تقاضے اپنے.
اب ساری چیزیں آپ نکالتے جائیے تو ہم میں سے جو سب سے زیادہ پوائس انسان ہوگا، ہم میں سے جو آدمی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا، اگر اس نے روزانہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، مراقبے کیے، تلاوت کی، دین کی محنتیں کی، لوگوں کے لیے سوشل ورک کیے، ساری چیزیں بھی اگر آپ ملا لیں گے تو 60 سال میں 10-12 سال بھی نہیں بنتے، 60 سال میں 10-12 سال بھی نہیں بنتے۔ تو پھر ہماری زندگیوں کی یہ عبادتیں کیا کام کی؟ تو صحابہ کرام کو فکریں ہوئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ 500 سال ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیے، اور ہم اتنی کم عمریں ہماری، اور ان عمروں کے اندر یہ سب کچھ تقاضے، تو پھر کل آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی کے دل میں بھی خیال آیا کہ اے اللہ میری امت کا کیسا ہوگا پھر، کیونکہ یہ نبی سارے نبیوں میں اللہ کے چہیتے نبی، خاص نبی، سارے نبیوں کے امام نبی، اور ان کی امت اللہ کی چہیتی امت، سارے نبیوں کی امتوں میں اللہ کی خاص امت، جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تسلی کے لیے اپنے نبی کو بہت سی چیزیں دی، اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ چیزیں دیجئے، اگر آپ کی امت یہ چیزیں کر لے گی تو ہم ان کو پچھلی امتوں کے جیسے ثواب سے نوازیں گے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے انہی چیزوں کے اندر سے ایک چیز شب قدر ہے۔ اللہ نے پیارے نبی سے کہا کہ اپنی امت سے کہہ لو ہم ایک رات دیں گے شب قدر جسے کہتے ہیں، وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس ایک رات میں عبادت کر لیے تو آپ کو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب ایک انسان کی عمر 60 سال ہے، اس نے پوری زندگی میں ایک رات شب قدر کی پالی، عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ یہ 80 سال، وہ 60 سال، یہ 83 سال اور 60 سال، اگر آپ دونوں کو ملا دیں گے تو آپ کا آنکڑا 150 سال کو پہنچ جائے گا، اور یہ صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب۔ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں 60 سال کی، 70 سال کی زندگی میں تھوڑا سا شعور سے کام لے، سمجھداری سے کام لے، اور 10 راتیں شب قدر کی اس کو عبادت کی مل جائے تو سیدھا 830 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اب اس نے 60 سال عمر پائی، ادھر 830 سال، کل ملا کے قریب 900 سال اس نے گزار لیے، سمجھے ہیں عبادتوں والے۔ تو پھر یہ کل قیامت میں دوسری امتوں سے کیسے پیچھے رہے گا؟ یہ آگے بڑھ جائے گا۔ اور یہ تو ایک شب قدر کی عبادت کا ثواب، اور بھی تو اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں نا۔ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، عام دنوں میں قرآن پر ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور رمضان میں پڑھیں گے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ رمضان میں اگر آپ نفل نماز میں پڑھیں گے تو ایک حرف پر 700 نیکیاں۔ اگر آپ رمضان میں فرض نماز میں قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف پر 7000 نیکیاں۔ اب کمپیوٹر کے اوپر ذرا سا ماریے، امام صاحب نے آج عشاء کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں جتنا بھی قرآن پڑھا اس کے حرف کو آپ کاؤنٹ کر لیں، اور کاؤنٹ کر کر اس حرف کو آپ 7000 سے ضرب دے دیں تو آپ کا کمپیوٹر آپ کو آؤٹ آف رینج بتائے گا، اور یہ ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے، ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں جا رہی۔ اور یہ صرف ایک دن کی عشاء کی نماز یا ایک دن کی تراویح کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ 30 دن تراویح کی نماز پڑھیں گے تو حدیثوں میں ہے کہ تراویح کی ایک رکعت کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، روزانہ 20 رکعت تراویح تو 20 سال کی عبادت کا ثواب۔ آپ نے رمضان کے 30 دنوں میں 600 رکعت تراویح کے آپ نے پڑھ لیے تو آپ کو ایک رمضان نے 600 سال کی عبادت کا ثواب دے دیا۔ اور تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک محل کا وعدہ،
20 رکعت میں ایک دن کی تراویح کے آپ نے 40 سجدے کیے، جنت میں 40 محل بن گئے آپ۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آج 20 رکعت تراویح پڑھ لو، تلنگانہ کے جتنے ضلع ہیں ہر ضلع میں ایک گھر بنا کر دوں گا، تو کیا کریں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے صاحب بنا کے دے دو، آج ایک دن نہیں بلکہ پوری زندگی پڑھوں گا، اور رمضان ہی کیا سال بھر تراویح پڑھوں گا، رمضان کے بعد بھی پڑھتا رہوں گا۔ چونکہ دنیا نقد سودا ہے نا، تو ہم لوگ اس پر جستجو دکھاتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اس پر عقیدہ نہیں بنا ابھی۔ اگر ہمیں اس پر عقیدہ بنتا تو تراویح کی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کا دل آپ کو اندر سے سگنل دیتا ہے کہ میاں ایک رکعت ہو گئی، 1 سال کی عبادت کا ثواب پکا ہو گیا، ایک سجدہ ہو گیا، جنت میں پکا پکا ایک محل بن گیا۔ اگر آپ تراویح کے 2 رکعت پر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرتے تو آپ کا دل آپ کو اندر سے گواہی دیتا، کوئی اور چیز سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچتے کہ میاں 2 رکعت ہو گئے تو 2 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے کھاتے میں جمع ہے، اور تم نے 2 رکعت میں 4 سجدے کر لیے، جنت میں 4 محل بن گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک ہی نظام ہے۔ آپ نے دیکھا بینک کے اندر آپ نے اکاؤنٹ کھلایا، وہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر لکھا دیتے، اور بینک والے باضابطہ سال میں ایک دفعہ موبائل سروس چارجز کے نام پر آپ سے کچھ پیسے کاٹتے ہیں، سال میں 30 روپے، 35 روپے، 40 روپے۔ وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کاٹتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع ہوئے، کتنے پیسے کٹ ہوئے، آٹومیٹک آپ کو میسج آ جاتا ہے، ٹیکسٹ میسج آپ کے نمبر پر، تو اس کے لیے وہ سروس چارجز آپ سے لیتے ہیں سال میں ایک دفعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے موبائلوں کے نمبر لے کر ایسا کوئی آٹو پلے سسٹم اللہ نے نہیں رکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ 2 رکعت کی تراویح کا سلام پھیرتے ہی میسج آ جاتا 2 سال کی عبادت، جنت میں 4 محل پکے آپ کے کھاتے میں جمع ہو گئے۔ لیکن یہ دنیا میں موبائلوں کے نمبر تو بدلیں گے نا۔ آپ نے بینک میں جو نمبر دے دیا، اگر یہ نمبر دوسرے کو الاٹ ہو گیا تو آپ کے کھاتے کا انفارمیشن دوسرے کو چلے جاتا، اور یہ مس انفارمیشن ہے، اس کو رائٹ انفارمیشن نہیں بولتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائٹ انفارمیشن کیسا رکھی؟ انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹو کنیکشن رکھ دیا۔ آپ کوئی عبادت کر لیں، آپ کے دل میں یقین ہے تو فوری آپ کے دل میں وہ میسج آ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 رکعت کے بدلے میں 2 سال کی عبادت اور 4 سجدوں کے بدلے میں 4 محل اللہ نے مجھے دے دیے۔ چیزیں یقین پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی رمضان کے بارے میں یا شب قدر کے بارے میں، پیارے نبی کی پیاری بات ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور اسی جیسی حدیث ہے شب قدر کے بارے میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے یا جو آدمی شب قدر میں نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمان ہو۔ ایمان کیا ہو؟ ایمان یہ ہو کہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت میرے لیے رکھی ہے، اور یہ عبادت میں اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ شب قدر میں آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، یا آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایمان کیا ہے؟ اللہ نے روزے فرض کیے، اللہ نے شب قدر کی عبادت طے کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ایک شرط۔ دوسری شرط وہ احتساباً، ثواب کی نیت۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، آپ کی ثواب کی نیت کیا ہے؟ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا
اور روزے کا بدلہ اللہ ہے۔ اسلام میں ہر عبادت کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ جنت بنانے والے، روزے کا بدلہ جنت بنانے والے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ تھے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت کا مالک بنایا تھا۔ آدھی دنیا پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ جب کبھی بھی کوئی بادل ہارون رشید کے محل سے گزرتا اوپر سے، تو ہارون رشید بادل کو دیکھ کر یہ کہتے کہ جہاں برسنا ہے جا کے برسو، آپ کے برسنے سے جو پیداوار ہوگی اور اس پیداوار کا جو ٹیکس نکلے گا وہ میرے خزانے میں جمع ہوگا۔ اتنی بڑی بادشاہت، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ نیک تھا، تہجد گزار تھا، اللہ والا تھا، اور بیوی بھی بڑی نیک، زبیدہ نام تھا ان کی بیوی کا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، 15-20 منٹ میں چھٹی کر کر آپ کو عبادتوں میں لگا دینا ہے۔ عبادت کی رات ہے، بیان کی رات تو نہیں۔ خوب عبادت کیجئے، 11:30 سے لے کر 3:30-4 بجے تک۔ اللہ جزائے خیر دے، محلے کے نوجوانوں، کمیٹی کے ذمہ داروں کو سحری کا انتظام ہے۔ پھر سحر کر کر، فجر پڑھ کر، فجر کے بعد اشراق تک عبادت کر کر جا کر سو جائیے، پھر چاشت تک سو جائیے، یا ظہر تک سو جائیے، اٹھ کے چاشت کی بھی قضا کر لیجئے۔ تو ہارون رشید کی نیک صالح بیوی تھی، زبیدہ نام تھا اس کا۔ اتنی نیک خاتون تھی، حج کرنے کے لیے گئی، میدان عرفات میں دیکھا کہ حاجیوں کو پینے کے پانی کی مشقتیں ہیں۔ وہ زمانہ ٹرانسپورٹنگ کی سہولتوں کا زمانہ تو تھا نہیں۔ حرم شریف سے حاجی لوگ میدان عرفات تک 20-25 کلومیٹر پیدل جاتے تھے، اور وہ زمانہ واٹر باٹلوں کا بھی زمانہ نہیں تھا، واٹر کولروں کا زمانہ نہیں تھا، واٹر ٹینکروں کا زمانہ نہیں تھا۔ لوگ بکرے کے چمڑے کو سی دیتے تھے، پانی دھوپ میں سکھا کر، صاف پاک کر کر اسی کے اندر پانی بھر لیتے تھے، اس کو مشکیزہ کہتے تھے۔ وہی پانی کا، اسی میں پانی بھر کر لوگ اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ اب حرم شریف سے میدان عرفہ جانا ہے، 2-3 دن کی ایکٹیویٹی سے میدان عرفہ میں، مختصر سا پانی ہے برتنوں میں، مشکیزے میں، اب وہی پانی پینا، اسی پانی سے وضو بنانا، اور اسی پانی سے انسانی ضرورتیں، طہارتوں کا حصول، کتنا مشکل تھا نا۔ تو ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ حج کرنے کو گئی، اس نے حاجیوں کے پانی کے مسائل دیکھے۔ اس نیک خاتون کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی، اس نے انسانی تاریخ کا اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے مکہ مکرمہ سے، کہتے ہیں میدان عرفات سے، صحیح اندازہ مجھے یاد نہیں ہے، غالباً 1200 یا 1300 کلومیٹر کی نہر بنائی اس نے، اور جہاں سمندر تھا وہاں سے میدان عرفہ تک اس نے پانی کھینچا۔ 1300 کلومیٹر کی غالباً، یا 800 کلومیٹر کی، میں بھول رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہو، اس زمانے کا، بلکہ انسانی تاریخ کا محیر العقول اور ایک عجیب کارنامہ تھا۔ اس خاتون نے جہاں سے پانی کی فراوانی ہے، وہاں سے میدان عرفہ تک اس نے ایک نہر بنائی، اس نہر کا نام تھا نہر زبیدہ، اپنے نام سے نہر زبیدہ۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے میدان عرفہ میں، مزدلفہ میں، جمرات پر، وہاں کے جو گائیڈ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ نہر زبیدہ کدھر سے تھی، تو آپ کو وہ بتائیں گے۔ آج بھی نہر زبیدہ کی کچھ پرانی دیواروں کے آثار موجود ہے۔ ابھی 2019 میں بھی میں گیا تھا تو میں نے دیکھ کر آیا اس۔ کتنا لمبا زمانہ گزر گیا، 1000 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، آج بھی اس کے آثار موجود ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ کی اہلیہ کا یہ تذکرہ آ گیا۔ ہارون رشید کی ایک باندی تھی،
انتہائی کالی کلوٹی۔ ہارون رشید کو اس سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی بادشاہ کو کہ لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ محل میں جو اور بھی خوبصورت باندیاں تھیں وہ یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے تو ہمارے ناز و نیاز میں اضافہ ہو جائے، لیکن بادشاہ کالی کلوٹی کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے۔ کچھ تو تھا ہوگا جس وجہ سے بادشاہ دیتے تھے توجہ۔ اور بادشاہ کے محل میں جو وزراء تھے، ان کے کابینی منسٹرز، ان لوگوں کو بھی حسد ہو گیا کہ بادشاہ یہ کالی کلوٹی کو اتنا کیوں چاہتے، تو لے دے کے یہ بات ہارون رشید تک پہنچ گئی کہ بادشاہ آپ جو فلاں کو چاہتے ہو نا، لوگوں کو اس سے ذرا سا تکلیف ہے، آپ اس کو چاہنا بند کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہو گئی، اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا دماغ رکھا، لوگوں کی کھوپڑیوں میں ان کا دماغ ہے، میں اپنے دماغ سے چلوں گا، ان کے دماغ میں جو باتیں آ گئی میں اس کو کیسے فالو کر سکتا ہوں؟ یہ تو لاجک نہیں ہے نا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ آج بھی ایسی ہے نا، لوگ آ کے اماموں کو بولتے آپ ایسا مت کرو ایسا کرو۔ امام صاحب کو بول دینا چاہیے کہ بھائی میری کھوپڑی میں میرا دماغ ہے، میں اپنے دماغ سے چلوں گا، تو اپنے دماغ سے چل۔ اگر امام صاحب کے پیچھے 100 مصلی چل رہے پڑھ رہی، 100 آ کر اگر امام صاحب کو 100 کھوپڑیوں کے مشورے دیں گے تو پھر امام صاحب ہی باقی رہیں گے، لے جا کے ارا گڈھے میں ڈالنا پڑے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کامن سینس دیا، اور ہر انسان اپنے اپنے سینس کے مطابق عمل کرنے کا مجاز ہے، مکلف ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے حساب سے چلوں گا، مگر اب جب لوگوں کے دماغوں میں بات آ گئی، یہ جو نیچے کام کرنے والے ہوتے نا، ان کا دماغ بھی بڑا کرمنل مائنڈ ہوتا، اگر ایک مرتبہ ان کے دماغ میں کوئی چیز آ گئی، جب تک آپ دور نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے دماغ میں مرمری لگی ہوئی رہتی۔ اس لیے سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی، ایک کارخانہ، ایک دکان چلا رہے ہیں آپ، یا آپ استاد ہے، ٹیچر ہے، بچوں کو پڑھا رہے آپ، اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے والے آپ سے یہ بول دیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، جب تک آپ اس کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک اس کے دماغ میں تنخواہ ہی چلتے رہے گی۔ اگر آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں تو تنخواہ دماغ سے نکلے گی، آپ کا کام اس کے دماغ پر آئے گا، تو پھر کام ڈھنگ سے ہوگا اس۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کے بچے کوئی سوال آپ سے کر دیے، جب تک آپ بچے کو سیٹسفائی نہیں کریں گے، اطمینان بخش جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کے بچے کے دماغ میں وہی سوال چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو پوری قرآن، پوری حدیث، پوری جو ہے تاریخ بھی پڑھا دو تو اس کے پڑھنے نہیں پڑتی۔ اسی لیے پہلے وہاں رک کے اس کے سوال کا جواب دے دو، پھر اس کا دماغ جو ہے ریفریش ہو گیا، آگے جو بھرنا ہے بھرو اس کے دماغ میں۔ تو ہارون رشید نے بھی بادشاہ تھے، ملک چلاتے تھے، بصیرت تھی ان کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ فلاں دن فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ اب بادشاہ کے اعلان کے مطابق لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، غلاموں سے کہا کہ پورے میدان کے اندر ساری چیزوں کو ڈیوائیڈ کر کر رکھو، کچھ سونا، تھوڑی دیر پر چاندی، پھر ادھر ہیرے جواہرات، ادھر موتی، ادھر یاقوت، ادھر لال، ادھر مرجان، ادھر زمرد، اناج کے ڈھیر، اناج میں بھی مختلف چیزوں کے ڈھیر، ساری چیزوں کے ڈھیر وہاں پر رکھ دیے گئے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ انہی چیزوں کے درمیان میں میری کرسی لا کے رکھ دو۔ بادشاہ سلامت کی کرسی لا کر رکھ دی گئی۔ اب بادشاہ آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، غلاموں کو، باندیوں کو، وزیروں کو، اور وہ جو کالی کلوٹی باندھی تھی جس کو بادشاہ بے انتہا چاہتے تھے، بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی بلاؤ۔ اب بادشاہ نے اعلان کروایا کہ تم میں سے جو بھی آ کر اس میدان میں جو جو چیزیں رکھی ہوئی ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ چیز اس کی، وہ اس کا مالک۔
اب پورے میدان میں اعلان ہو گیا. اب جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے، کوئی بھاگا، جس کو سونے سے محبت تھی سونے کے کپے پر ہاتھ رکھ دیا، اب وہ اس کا مالک بن گیا. جس کو چاندی سے محبت تھی وہ چاندی کے کپے پر ہاتھ رکھ دیا. جس کو ہیروں سے محبت تھی وہ ہیروں پر، اور ہیروں میں ڈائمنڈ میں بھی الگ الگ کوالٹیز ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، مرجان ہے، لعل ہے، الگ الگ ہیرے ہیں. جس کو جس سے دلچسپی تھی، کسی کو اناج سے دلچسپی تھی اس پر ہاتھ رکھ دیے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. جب یہ پورا میلہ قابو میں آ گیا، جس کو جو چیز پسند تھی اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دی اور اس کے اونر بن گئے. بادشاہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا اونر. ہاتھ رکھنے کے بعد اس کو اونرشپ سرٹیفکیٹ الاٹمنٹ کر دیا جائے گا. جب یہ منظر ختم ہوا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کالی کلوٹی جو باندھی تھی، جس کو بادشاہ چاہتے تھے، اور لوگوں کو تکلیف تھی کہ بادشاہ اسے کیوں چاہتے ہیں، وہ کالی کلوٹی کا ہاتھ بادشاہ کے سر پہ ایسا رکھا ہوا ملا. اب سارے لوگ پریشان، یہ کئی کی حماقت ہے. سونے کو چھوڑ کر، چاندی کو چھوڑ کر، ہیروں کو چھوڑ کر، جواہرات کو چھوڑ کر، زیورات کو چھوڑ کر، پازیب کو چھوڑ کر، قیمتی قیمتی کپڑوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ جا کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ. بادشاہ نے کہا کہ اب جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا تھا لے کر اپنے گھر پر چلے جاؤ. تو اس باندی نے کہا کہ بادشاہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا تھا. بادشاہ نے کہا تب تو میں تیرا ہوں، اب تو میرے ساتھ چل محل میں. اب آپ بتائیے، دنیا کے عقل مندوں سے، دانشوروں سے پوچھیے آپ کہ صحیح ڈیسیشن کس کا تھا، سونے پہ ہاتھ رکھنے والے کا یا بادشاہ پہ ہاتھ رکھنے والے کا؟ ارے بولو نا، بادشاہ پہ ہاتھ رکھنے والے کا. جب بادشاہ ہی ان کے ہو گئے تو پھر پوری سلطنت، پورا ملک ان کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ اسلام میں ہر عبادت کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملے گی، روزے کے بدلے میں اللہ ملے گا. جب اللہ مل گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ مل گیا تو ہر چیز آپ کو مل گئی، جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی. حدیث قدسی میں ہے نا، الصوم لی، روزہ میرے لیے. اللہ کہتے ہیں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی بندے کو روزے کا بدلہ دیتا ہوں. تو ہمارے نبی نے کیا بتایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. جو آدمی رمضان کے روزے یا شب قدر کی عبادت ایمان کے ساتھ کہ کرنے کو اللہ نے کہا، اللہ نے ضروری کیا، اور دوسرے ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت، آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے ملیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے تقوی عطا کریں گے. آپ شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے 83 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیں گے. بھائیوں، ہم عبادتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم نیتیں نہیں کرتے. اور یاد رکھے، بندہ جب نیت اپنی عبادت کے ساتھ نیت کو ملا لیتا ہے تو پھر عبادت میں مزہ آتا ہے، اللہ کی ذات سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک کیفیت بنتی. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں برسہ برس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے. آپ تھوڑا سا فیل کریں، اے اللہ میں سب سے بڑی عبادت اسلام کے ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کر رہا ہوں. تعلق بن گیا آپ کا اللہ سے. آپ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الساجد بین قدم الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں کے بیچ میں ہے. آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پر ہلکا بوجھ ڈالیں اور آپ سوچیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے وجود کو
اور اپنے پیشانی کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا، پھر دیکھو کیا مزہ آئے گا سجدے کا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا بسی ہوئی ہوتی۔ اگر عشق کا سجدہ ہو، دل میں اللہ کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہو، سجدہ کرنے میں مزہ ہے۔ یہی وہ سجدہ تھا جس سجدے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان قربان کرنے میں مزہ آیا تھا، وہ سجدہ عشق تھا وہ۔ اور اگر سجدے اللہ کے عشق سے خالی ہو تو ٹھوکر مارنے سے کیا ہونے والا ہے؟ اسی لیے اقبال نے کہا، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے۔ کیا غضب کا دماغ تھا اقبال کا، کیا چوٹی کی پہنچ تھی اقبال کی، کیا عجیب وجدان تھا۔ سجدہ انسان عبادت کے لیے کرتا ہے اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرا سجدہ تجھے کافر نہ کر دے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے۔ اگلا مصرع بڑا مزیدار ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ جھکتا اللہ کے سامنے ہے، سوچتا دنیا کو ہے۔ جھکتا اللہ کے سامنے ہے، سوچتا بیوی بچوں کو ہے۔ جھکتا اللہ کے سامنے ہے اور سوچتا اپنے کاروبار کو ہے۔ جھکتا اللہ کے سامنے ہے اور سوچتا دنیا بھر کی مصیبتیں جھمیلے۔ یہی سجدے تو انسان کو کافر کریں گے۔ اسی لیے سجدہ کرو، آج کے بعد دماغ پہ بوجھ ڈالو، یاد کرو 23ویں طاق رات میں مٹ پلی کا ایک فقیر آیا تھا اور ہمیں یہ سکھا کر گیا کہ جب سجدہ کریں تو سوچ لیں کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے بیچ میں ہے۔ جب سوچے گے نا، بس اب نہ دنیا کی خوبصورت لڑکیوں میں مزہ پیارے نوجوانوں، نہ کسی سے عاشقی پیشقی میں رات بھر چیٹنگ میں گزارنے میں مزہ، پھر تو دل چاہے گا کہ سجدہ کروں، بس سجدے ہی میں مر جاؤں، کہ ایک سجدہ کروں ایسا کہ سجدے میں کہ ہستی سے گزر جاؤں، کہ ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کے لیے نیت باندھتی، لمبی قرات کرتی۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہو، یہ راتیں لمبی لمبی قرات کی راتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایک رکعت میں میرے نبی 11 پارے پڑھتے تھے، میرے نبی کی سنت تھی۔ اگر اللہ نے کسی کو حافظ قرآن بنایا اور قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں یاد دہانی کے ساتھ، تو کم از کم پوری زندگی میں ایک دفعہ اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ بہت پہلے ایک نوجوان ساتھی جمعہ کی نماز کے بعد آ کر مجھے کہنے لگے، مفتی صاحب چلو نا میٹھا کھائیں گے۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ بولنے لگے جمعہ کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ میں نے کہا بھوک سے پیٹ پر 2 پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اس پہ کب عمل کریں گے؟ تو ہمیں جو ہے میٹھی سنتیں تو یاد رہتی ہے، ذرا کڑوی سنتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سنتیں کڑوی نہیں ہوتی، مطلب جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہوئی محسوس کرتے ہیں ہم، حالانکہ وہ تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں وہ یاد نہیں رہتی۔ حالانکہ بڑوں نے کتنی پیاری بات بتائی، عبادتوں میں مشقت کرو، تکلیف اٹھاؤ، اپنے جسم کو تھکاؤ۔ اگر عبادت کرتے کرتے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے عبادت میں تھکانے کا موقع دیا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی یہ موقع دیتے ہیں، یاد رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
2 دن کے بعد تھکاوٹ دور ہو جائے گی عبادت کی، مگر عبادت کا جو ہمیشہ کا ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ اسی لیے جو اللہ والے تھے وہ کیا دیوانے تھے، اتنے مجاہدے، اتنی مشقتیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 200 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو رات میں لیٹے لیٹے وہ یہودی بچہ جو چھوٹا تھا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں، دن بھر تو میں گھر میں رہتا نہیں تھا، صبح میں ہم چلے جاتے تھے سورج نکلنے سے پہلے، اور رات ہونے کے بعد ہم آتے تھے۔ اماں میں دیکھتا تھا کہ بازو کے گھر میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، میں بچپن سے کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا، آج وہ درخت نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ درخت ٹوٹ گیا؟ اب اس علاقے کے اندر کھجور کے جھاڑوں کا تو وہی سائز ہوتا نا، انسان کے قد کے برابر یا اس سے تھوڑا بہت بڑا۔ یہ بڑے بڑے جھاڑ کہاں اس علاقے کے اندر، یہ ناریل کے جھاڑ، یہ سیندی کے جھاڑ، یہ نیم کے وغیرہ، یہ کہاں اس علاقے میں، ریگستانی علاقہ عربستان میں، وہاں تو کھجور کے درخت وہ انسان کے قد اور اس سے تھوڑے بہت بڑے۔ اب بچہ، چھوٹا بچہ، چھوٹے بچوں کو تو چھوٹی چیزیں بھی بڑی دکھتی نا۔ آپ بچوں کو بولو کہ چھت کہاں ہے، بولے گا بہت دور ہے، اور اگر آپ سے پوچھے کہاں ہے، یہیں پر ہے۔ کرسی پہ چڑھے تو ہاتھ لگتا اگر ہاتھ لمبا کرے تو، ہے نا۔ تو بچے نے اپنی ماں سے کہا اماں ایک جھاڑ تھا بازو گھر میں، کسی نے توڑ دیا۔ اماں کہنے لگی بیٹے وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام تھے ابو حنیفہ، جو روزانہ رات کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعت میں گزارتے تھے، کل رات ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ کبھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ روزانہ راتوں میں 200 رکعت 300 رکعت، دن بھر قرآن اور حدیث سے مسئلے مسائل نکال کر قیامت تک آنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے سہولت فراہم۔ 500 آیتیں، 18 لاکھ سے زائد حدیثوں کو سامنے رکھ کر 16,70,000 مسئلے بنائے، ہماری عبادتوں کو درست کیا، ہماری تجارتوں کو، معاملات کو، معاشرت کو، نبی کے سارے دین کو احادیث کا، قرآن کا، استدلال کا جامہ پہنا کر محفوظ کر دیا۔ اس کے باوجود ساری رات لمبی لمبی نفل نمازوں میں اتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، گزر گئے دنیا سے جا کر 1100 سال 1300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ چلے گئے، ان کی مشقتیں ختم ہو گئی، اب ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر اتنی لمبی عبادتوں سے انہوں نے جو اجر پایا، انہوں نے جو ثواب پایا، قیامت میں سوچو ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ سیدنا امام محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضرت مراقب ہوئے، مراقبے میں انہوں نے دیکھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے کون سا مرتبہ دینے والا ہے، تو ان کو جنت میں ایک مقام نظر آیا، وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا سامنے کوئی آدمی نور کی شکل میں جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سامنے جا رہا ہے اس کا مرتبہ تو مجھ سے بہت زیادہ اونچا ہے۔ انہوں نے اس نور کو فالو کرنا شروع کیا، یہ جیسا جیسا تیز اس کے فالو اپ میں جانے لگے، وہ اور تیز ہونے لگا سامنے، یہاں تک کہ وہ ہوا میں تیزی سے اڑنے لگا، یہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے اڑنے لگے۔ ہوتے 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 یہ کہتے ہیں حضرت پیران پیر کہ میں ان کے پیچھے دوڑتے 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 تھک کر بیٹھ گیا، اور وہ نور آگے ہی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو میں نے وہاں ایک فرشتہ میرے پاس آیا، آ کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس نور کی تلاش میں نکلا تھا،
تلاش کرتے کرتے بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں، اب آگے جانے کی ہمت نہیں ہے، اور وہ نور تو آگے ہی چلے گیا۔ انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ نور کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ آپ چاہ کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کون؟ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی۔ حضرت نے پوچھا فرشتے سے کہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ تھے کون؟ فرشتے نے کہا کہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ وہ حضرت نے جو مجاہدے کیے اپنی زندگی کے اندر، قرآن اور حدیث کی تفہیم میں، فقاہت میں، اللہ کے بندوں کو دین سمجھانے کے لیے جو کچھ کیا، میرے نبی نے خالی بتایا تھا کہ مجاہد کے خون کو اللہ تعالیٰ ایک عالم کے قلم کی دوات سے تولیں گے، اور عالم کے قلم کی دوات کا وزن بھاری ہوگا، مجاہد کا خون کم پڑ جائے گا۔ میرے نبی نے کیا خالی بتایا تھا؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ میری امت کا ایک عالم جو امت کو مسائل بتائے، شریعت کی رہبری کر دے، وہ 100 عابد عبادت گزار بندوں سے بہتر ہے۔ شیطان پر بھاری ہے، شیطان عابدوں سے، عبادت کرنے والوں سے نہیں ڈرتا، جید عالم سے ڈرتا ہے شیطان۔ میرے نبی نے کیوں بتایا تھا کہ ایک عالم کا سونا اور ایک عابد کا عبادت کرنا تب بھی برابر ہی نہیں۔ عالم سوئے گا، ریفریش ہو کر دین کی خدمت کرے گا، امت کو ہدایت بتائے گا، گمراہی سے بچائے گا، اور ایک عابد عبادت بھی کرے گا تو تھک کر سو جائے گا، بے ہوش ہو کر سو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، تھکاؤ اپنے آپ کو عبادت میں، یاد رکھو یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور اس کا جو اجر ہے وہ قیامت تک باقی رہ جائے گا۔ یہ راتیں اپنے آپ کو تھکانے کی راتیں، اللہ نے توفیق دی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھو۔ 10 سورے یاد ہے، پہلی رکعت میں پورے 10 سورے پڑھ لو، دوسری رکعت میں وہی 10 سورے پڑھ لو۔ نفل نماز ہے، علماء نے اجازت دی، کر سکتے، فرض نمازوں میں نہیں کر سکتے ایسا۔ یا پہلی رکعت میں پورے 5 سورے پڑھ لو، دوسری رکعت میں 5 سورے، 20 سورے یاد ہے، نماز کو لمبی کرو۔ پہلی تاخرات تھی نا پرسوں، میرے ایک دوست صبح میں فون کر کر کہنے لگے فجر کے بعد، مفتی صاحب ایک پروگرام میں گیا تھا، گھر کو آئے تک 3 بج گئے۔ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ۔ 3 بجے میں نے رکعت باندھی، بازو میرا بیٹا بھی تھا، اور میں نے میری رکعت میں پہلے پارہ کی تلاوت شروع کی، اور گھڑی میں الارم لگا دیے 4 بجے کا، تاکہ الارم بجے تو پتہ چلے کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ 4:30 بجے سحرن کا وقت ہے، تو آدھے گھنٹے میں تھوڑی سی دعا کر لیں گے، افطار سحری کر لیں گے، یہ ذہن میں تھا ان کے۔ 4 پارے تک پہنچے، 4 بجے کا الارم بجنا شروع ہو گیا ایک رکعت میں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا چلو بھائی آج کے روزے میں سحری کم کر لیں گے، 4 پاروں میں 1 گھنٹہ لگے کا مطلب ایک پارے کو 15 منٹ لگ رہے تھے، تو چلو اور ایک پارا پڑھ لیتا ہوں، 4:15 ہوں گے، کیا ہوگا، 15 منٹ میں سحری کر لیں گے، کم کھا لیں گے، 2 نوالے کم کھانے سے تھوڑی مریں گے۔ پوری اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں آپ نے کبھی پڑھا، کبھی سنا کہ کوئی بن سحری کا روزہ رہ کر مرا یا کوئی سحری میں کم کھا کر مرا؟ میں نے تو نہیں پڑھا کہیں بھی۔ میرے گھر میں تاریخ کی بہت سی کتابیں ہیں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ مجھ سے زیادہ مطالعہ ہمارے حضرت کا، مولانا کا۔ گھر میں مولانا کا سامان کم ہے، ضروریات زندگی کتابیں زیادہ ہیں۔ ڈی سی ایم بھرے گی آپ کی کتابوں سے، کتابوں کے کیڑے ہیں کیڑے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے مولانا۔ منہ پر تعریف نہیں کرنا، ورنہ مولانا مٹی لے کے میرے منہ میں ڈالیں گے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، ورنہ ٹرولی آئی ایم ریسپیکٹ ہر، کیا بولتے دل انگلش میں، دل سے، بائی ہارٹلی، میں دل سے جو ہے
مولانا کا رسپیکٹ کرتا ہوں. احبکم فی اللہ، اللہ کے لیے مولانا سے محبت ہے. حالانکہ مولانا سے فزیکلی یہ دوسری ملاقات، فون پر تو 4-5 مہینوں سے ہے ملاقات، فزیکلی یہ دوسری ملاقات ہے. پہلی ملاقات مولانا میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے. آپ آئے ہمارے گھر، ہماری قسمت ہے. ہم کبھی خود کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ آئے ہیں. اب چراغوں سے اندھیرا جاتا نہیں گھر کا، آپ آئے تو میرے گھر کا مقدر چمکے. بہرحال وہ حافظ صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا. 5ویں پارے کی تلاوت شروع کی، 5واں پارہ مکمل ہو گیا. پھر دل میں آیا کہ اور 2 ورق بچ گئے، اور 2 ورق 4 صفحے 4.5 صفحے پڑھ لوں گا تو 6واں پارے میں سورہ مائدہ تک جاؤں گا. اور وہاں قرآن کی پہلی منزل، قرآن میں 7 منزلیں ہیں، 30 پاروں میں 7 منزلیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. تو ان کے دل نے فوری ان کو میسج دیا کہ یہ 2.5 پارے، یہ 2.5 صفحے بھی پڑھ لو، بہت سے بہت اور 5 منٹ جائیں گے، 10 منٹ میں سحری کر لینا. تو انہوں نے اور 2.5 صفحے پڑھ لیے. گویا انہوں نے ایک رکعت میں قرآن کی پوری منزل پر، ایک رکعت میں پوری منزل پڑھ لی. اب دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے دعا کر کے نماز ختم کر کے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا. اب مجھے فون کیے، گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے قبول کر لیا. تکلیف جو ہے بیوی سے کہہ دینا تیل لگا کے مالش کر دے گی، بچوں سے کہہ دینا 2 دن میں تکلیف ختم ہو جائے گی. پھر 23ویں قرات میں اور 6 پارے پڑھ لینا، پھر 25 میں 6، 27 میں 6، پھر 29ویں قرات میں 6 پارے. 5 رکعتوں میں، 5 قراتوں میں، 1 قرات میں 6 پارے، 6 پنجے 30، پورا ایک قرآن مکمل ہو جائے. آج پوچھا میں نے خیریت ہے پیروں کی؟ بولنے لگے قرات ہے، تیار ہوں، فریش ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. نبی کی سنت تھی ایک رکعت میں 9 پارے، 11 پارے ہمارے نبی پڑھتے تھے. اور رمضان میں روزانہ رات میں حضرت جبریل امین پیارے نبی کے پاس آتے اور پیارے نبی پورا قرآن جبریل امین کو سناتے. رمضان کی راتوں میں قرآن سنانا پیارے نبی کی سنت، اور قرآن سننا سیدنا جبریل امین کی سنت. امام صاحب پیارے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور آپ حضرت جبریل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. لکی ہو لکی، آپ روئے زمین کے سب سے خوش نصیب انسان ہو. آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، فیل کرو اپنے آپ کو کہ میں سیدنا جبریل کی سنت پر عمل کر رہا ہوں قرآن سن کر. اور سنانے والوں کو بھی فیل کرنا چاہیے کہ میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں قرآن سنا کر. تو یہ تو حفاظ کے بارے میں نے کہہ دیا. ایسی بات آ گئی، آپ ہے جتنے سورے یاد ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو. 1.25 گھنٹے کی تو نماز ہے، 40 منٹ، 1.25 گھنٹے 50 منٹ کی. قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، آدھی رات باقی ہے پوری. تھوڑی سی نیند آئے گی، اٹھو، تھوڑا چہل قدمی کرو، منہ پہ پانی مار لو، تازہ وضو کر لو، نیند ختم ہو جائے گی. بھرپور عبادت میں گزارو. اصل رات عبادت کی رات ہے. علماء نے کہہ دیا کہ راتوں میں بیانہ نہیں ہونا. اس کے باوجود بھی ہم بیان اس وجہ سے کر رہے ہیں، ہماری بھی نیت اور مولانا کی بھی نیت یہی ہے کہ لوگوں کو عبادتوں کا شوق دلا کر کام پہ لگانا ہے. ہم لوگ بھلکڑ ہیں نا بھائی، بھولنے کے عادی ہے. کل جمعہ تھا، مولانا نے جمعہ میں کیا بیان کیا یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے بتاؤ؟ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. اسی لیے ایسے میں تازہ تازہ، اب میں بتایا نا آپ کو، عبادتوں کے فضائل بتایا، کچھ چیزیں بتایا، کر لو. پھر انشاءاللہ 25ویں قرات آئے گی، پھر ایک مولانا آئیں گے یاد دلانے، پھر کر لو. پھر انشاءاللہ 27ویں آئے گی، کوئی یاد دلائیں گے، پھر کر لو. سحری کا تو ٹینشن نہیں ہے، میڈم کو بول دو انتظام ہے آپ کا، آپ دیکھ لو.
اور اگر کھانے والوں کا جتنوں کا انتظام نہیں ہے، جتنوں کا انتظام ہے، اگر اس سے آدھے کھانے والے آ گئے تو سمجھ لو کہ آپ کی میڈم کا بھی بن رہا وہاں پر، اور اللہ میاں کو معلوم کوسے دانے پہ آپ کی میڈم کا نام لکھا ہوا ہے، لے جا کے بیٹھ کے کھاؤ، عبادت کرو۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ہے، یہ حالات اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب آپ تنہائی میں عبادت کریں گے، اکیلے پن میں عبادت۔ اسی لیے یہاں سے چلے جاؤ گھروں کو، گھر میں ایک کمرے میں مصلی لے کے چلے جاؤ۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہر گھر میں اپنے بھی ایک پریئر روم ہونا چاہیے، نماز کا روم، عبادت کا روم، جہاں یکسوئی سے ہم اور ہماری گھر کی عورتیں عبادت کر سکے۔ اب تو رمضان ہے، اخیر عشرہ چل رہا ہے، ایسا اگر ہمارے گھروں میں ایک روم ہوگا تو ہماری عورتیں بھی یکسوئی سے اعتکاف بیٹھ سکتی ہے وہاں پر، سنت اعتکاف، نفل اعتکاف۔ اب یہاں سے جاؤ، اچھا سا ضرورت سے فارغ ہو کر وضو بنا کر زبردست بشاشت کے ساتھ مصلی اور تسبیح لے کر ایک کمرے میں چلے جاؤ، دیکھ لو وہاں کی سیٹنگ کیسی ہے، مچھر اچھر اگر ہے پہلے ہی مچھر بتی لگا دو، آل آؤٹ وغیرہ لگا دو، وہاں پر آکسیجن کیسا ہے کھڑکی کھلی ڈال لو، فیان کا جو ہے دیکھ لو کیسا کوسے نمبر پر آپ کو جمے گا، کیونکہ اب آپ ریڈی ٹو پریئر، ریڈی ٹو عبادہ، اب آپ عبادت کے لیے تیاری کر رہے ہو، دیکھ لو سیٹنگ ہو گئی، لائٹ بند کر دو، اندھیرا ہو گیا۔ اب یہ اندھیرے میں جو کچھ بھی ہوگا نا، یہ اندھیرے کی عبادت دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدلے گی انشاءاللہ، آپ کے نام اعمال کے اندھیرے کو اجالے سے بدلے گی انشاءاللہ۔ اب 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اس میں تہجد کی نیت کر لو۔ علماء نے لکھا نفل نماز میں دوسری نماز کی بھی نیت کر لے سکتے، اس کو تداخل بولتے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھو، اسی میں آپ صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لو، 2 رکعت میں ملٹی پرپس 2 مقصد نکال لے سکتے آپ، علماء نے اجازت دی اس کی۔ آپ عشاء کی نماز کے لیے وضو بنا کے مسجد میں آئے، 4 رکعت سنت پڑھنا ہے آپ کو، آپ 4 رکعت سنت عشاء کے ساتھ نیت کر لو، 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت تحیۃ الوضو۔ آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی ثواب، تحیۃ الوضو کا بھی ثواب، تحیۃ المسجد کا بھی ثواب۔ ایک تیر 3 شکار، کہاں کے 2 3 ہے نا بھائی، سنت ایک ہے، تحیۃ المسجد ایک ہے، تحیۃ الوضو ایک ہے۔ تو بند کمرے میں چلے جاؤ پوری تیاری کے ساتھ، فل پریپریشن کے ساتھ، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ۔ باڑی میں طاقت ہے، بشاشت ہے، اور 2 رکعت، اور طاقت ہے منیمم 6 رکعت صلاۃ التوبہ، گناہوں سے بخشش کی نماز، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، بشاشت ہے اور 2 رکعت، بشاشت ہے اور 2 رکعت۔ ویسے تہجد 2 رکعت بھی پڑھ لیے تو ہو جاتی، میکسیمم 12 رکعت تہجد کے، 6 رکعت صلاۃ التوبہ، 6 رکعت صلاۃ الحاجہ۔ تسبیح اٹھاؤ۔ طاق راتوں کی سب سے بہترین تسبیح جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی، سب سے بہترین ذکر طاق رات کا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا پھر یہ چھوٹا بھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، میں کریم لگایا ہوں، 100 مرتبہ پڑھ لو یا 10 مرتبہ پڑھ لو، 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو، لمبا استغفار نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو،
پورا درود شریف درود ابراہیم پڑھ لیے تو بہت بہتر ہے، اور اگر درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے تو آنکھ بند کر کر اس تصور سے پڑھو کہ اللہ مدینہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے نبی کے روضے اطہر کے سامنے، قبر شریف کے سامنے، مواجہ شریف میں درود پڑھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نبی کے دل کا نور میرے دل میں منتقل کر رہے ہیں۔ پھر دیکھو 100 مرتبہ کا درود آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب پیدا کرے گا۔ اگر لمبا درود نہیں پڑھ سکتے، درود محدثین، چھوٹا درود، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 15 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 1000 ٹائم ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے 1.5 منٹ میں ہو جاتا، 1.5 منٹ کی تسبیح۔ پھر میرے نبی نے فرمایا رمضان کا سب سے خاص وظیفہ 4 چیزیں۔ پہلا کلمہ استغفار، جنت کو مانگنا، جہنم سے پناہ، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ چاہو تو ایک ساتھ پڑھ لو، چاہو تو 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار استغفار، 100 بار اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 100 بار، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، 100 بار۔ مشہور وظیفہ ہے یہ راتوں کا، اللہم اجرنی من النار، ترجمہ وہی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا لیجئے۔ اب خاص وظیفے بند کمرے میں، رات کی تنہائی میں، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں راز، تعلق بن گیا اللہ سے۔ اب جاؤ سجدے میں، دعا کرو اللہ سے، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اللہ سے، اس یقین کے ساتھ کہ پوری کائنات کا سب سے مجبور، لاچار، فقیر، محتاج، ضرورت مند بندہ، پوری کائنات کے رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، خالق اور کائنات کے ذرے ذرے پر قبضہ رکھنے والے، قدرت رکھنے والے، کائنات کے ذرے ذرے کا اپنے علم سے احاطہ کرنے والے رب کے سامنے بھکاری ہے۔ اب مانگو، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھو، اپنی تکلیفیں اللہ سے بیان کرو، اپنی ضرورتیں پوری ہونے کی دعا اللہ سے مانگو۔ پھر کل صبح میں مولانا سے نمبر لے کے فون کرو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب اگر آپ معمولی آدمی ہوں گے، اگر یہ رات میں وظیفہ کر لیے، 1.5-2 گھنٹے اگر ایسا گزار لیے، کل فجر میں آپ اللہ کے ولی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے۔ میں اپنی بات نہیں، اپنے نبی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ایک کام کر لو میرے بھائیوں، شب قدر کی تلاش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر دن سال کے 12 مہینے اگر اللہ تعالیٰ ایسے کام، ایسی عبادتیں تنہائی میں کرنے کی توفیق دے دے، رات میں تھوڑی دیر بھی، تو پھر آپ کے لیے زندگی کی ہر رات شب قدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔